آج اسلام آباد میں عدلیہ کی آزادی اور ججوں کی بحالی کے لیے مظاہرہ ہو رہا ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، ان کا جمہوری حق ہے، ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ یا جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوں اس پر وہ احتجاج کر سکیں۔ لیکن تو روز قبل ہی پاکستان کے بارڈر پر نیٹو افواج اور امریکہ کی افواج نے حملہ کیا، درجنوں فوجی شہید ہوئے، درجنوں لوگ معصوم اور بے گناہ وہ شہید ہوئے۔ کاش کہ ایک ایسا ہی مظاہرہ ابھی تو ان کا سوئم بھی نہیں ہوا، ان کے لیے ہوتا تو عدلیہ کی بحالی کے لیے 2 دن بعد ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ کیا خیال ہے؟ Those who have taken oath under PCO before 2 November, that oath was halal, and those who have taken oath after 3 November, that under PCO, that oath was حرام۔ عدلیہ آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر واقعتاً عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، ایم کیو ایم آزاد عدلیہ چاہتی ہے اور ایم کیو ایم کہتی ہے عدلیہ کو آزاد کرنا ہے تو پہلے والوں کو بھی ہٹاؤ، 2 نومبر کے بعد والوں کو بھی ہٹاؤ، کمیشن بنا کے ایماندار میرٹ پہ ججز کو لا کے عدلیہ میں بٹھاؤ۔ اگر صدر پرویز مشرف کا حکومت میں آنا انکانسٹیٹیوشنل تھا، کیوں؟ کہ وہ کھو لے کر آئے تھے، ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں آئے تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف تو آسمان پہ جہاز میں اڑ رہے تھے۔ اگر وہ غلط ہیں تو جو کھو لے کر آئے تھے جتنے جرنیل، تو اگر مواخذہ ان کا ہو، سزا ان کو ہو، تو ان سارے جرنیلوں کو ہو جنہوں نے صدر پرویز مشرف کا ساتھ دیا۔ اگر مواخذہ اور کولانے کی سزا صدر پرویز کو مشرف کو ملنی چاہیے تو پھر ایک سروس ایسوسی ایشن میں موجود جرنیل جو ضیاء الحق کے ساتھ، ایوب خان کے ساتھ، یحییٰ خان کے ساتھ زندہ ہیں تو انہیں بھی پھانسی پہ پھر چڑھانا چاہیے۔ اور اگر مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو ابھی ان پر مقدمہ چلا کر کم از کم سزا ضرور سنا دینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیانات میں کہہ رہا ہوں، ملک کی انٹیگریٹی، ملک کا سروائیول
خطرے میں ہے. ملک کا سروائیول انٹیگریٹی خطرے میں ہے. کوئی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جب دل چاہا ہوائی جہاز آئے بمبارڈمنٹ کی چلے گئے. کوئی اس کے خلاف آپ نے جلوس نکلتے ہوئے دیکھا؟ کوئی پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہوتے ہوئے دیکھا؟ خدا کے لیے رو رو کے جمہوریت آئی ہے. ابھی 3 مہینے 3.25 مہینے ہوئے نہیں ہیں. خدا کے لیے انہیں جمنے تو دو، انہیں تھوڑا بہت کام تو کرنے دو. خدا کے لیے ڈی ریل مت کرو ڈیموکریسی کو. یہی وجہ ہے کہ میں نے 11 جون کو ببانگ دوحل اعلان کیا تھا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق میں حکومت بنائے ہوئے ہے، سندھ میں ایم کیو ایم نے اس کے ساتھ اتحاد کیا ہے. ایم کیو ایم نہ وفاق میں اور نہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرنے نہیں دے گی. میں آپ کے توسط سے لندن میں ہونے والے اس اجلاس کے توسط سے پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری سے کہتا ہوں، کسی قسم کے گھبرانے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو دل چاہے ببانگ دوحل اسٹیپ لیں. اگر کوئی آپ کا مخالف آپ کو دبانے یا آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے اسٹینڈ شو کر سکتا ہے تو میں آصف علی زرداری صاحب کو یقین دلاتا ہوں آپ راضی ہو جائیے، میں اس کی 5 گنا زیادہ اسٹینڈ جمع کر کے دکھا دوں گا. غربت کی یہ حالت ہے. آنے والا جو وقت ہے وہ بہت سخت وقت ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ ذاتی مفادات کی سیاست، پرسنل انٹرسٹ کی سیاست کو اگر ذرہ برابر بھی ملک سے محبت ہے تو خدا کے واسطے اس پرسنل انٹرسٹ کی سیاست، پاور پالیٹکس کی سیاست کو ختم کر دو اور سوچو تو ملک کے لیے سوچو، ملک کی بقا کے لیے سوچو، ملک کے عوام کی زندگیوں کے لیے سوچو کہ وہ کیسے زندہ رہیں گے. یہ مظلوم لوگوں کو انشاءاللہ تعالی منزل تک پہنچا کر رہے گی. میں وہ کالم ہی سنا دیتا ہوں جس سے آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا. کراچی سے سندھ سے پاکستان اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں، کشمیر میں اور اب چترال اور گلگت میں بھی ہمارا الحمدللہ یونٹ کھل چکا ہے. دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بہت آپ سب کو بھی، رابطہ کمیٹی کو اور خاص طور سے الطاف بھائی کو 30واں یوم تاسیس کی مبارکباد دیتا ہوں. 11 جون کو ایک تاریخی کار خیر انجام ہوا اور کہ عہد کرتے ہیں پھر ایک بار اے یوم تاسیس.